بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدى وبعد۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ریاض الصالحین ہے۔ ہم لوگ باب فی الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر میں تھے۔ حدیث نمبر 115۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں ان اللہ تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے وفات سے پہلے وحی کا ایک سلسلہ یعنی تسلسل جاری کر دیا، یعنی لگاتار جو ہے وحی نازل ہوتی۔ ایسا ہو گیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ہے ایک جو ہے، ایسے کر کے وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ حتی توفی اکثر ما کان الوحی، یہاں تک کہ ان کی وفات سے پہلے یعنی وفات کے آخری مرحلے میں جتنی وحی نازل ہوئی اتنی وحی اور کسی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اس سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کہ جب انسان کو زیادہ حکم دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ وحی آتی تھی، اللہ کا حکم پہنچتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ عمل کرتے تھے۔ یہ آخری عمر میں، تو آخری عمر میں چاہیے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ عمل کرے۔ دوسری بات، جہاں تک وحی کے بارے میں ہے تو وحی پہلے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کبھی کبھی نازل ہوتی تھی اور موقع پر نازل ہوتی تھی، یہ وحی کی کچھ صورتیں ہیں نازل ہونے کی۔ لیکن آخری عمر میں وہ کیا ہے، لگاتار، ٹھیک ہے، ایک تسلسل بن گیا تھا، پے در پے ایک کے بعد ایک نازل ہوتی، یہاں تک کہ ایسا بھی ہونے لگا کہ ایک صورت نازل ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور وحی کی کچھ صورتیں جو علماء رحمہم اللہ ذکر کیے ہیں، پہلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپنا دیکھتے ہیں، کافی سارے سپنے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے سپنے علیہم الصلاۃ والسلام سچے ہوتے ہیں۔ رؤیا الانبیاء حق، انبیاء کے جو سپنے ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپنے میں کچھ دکھایا جاتا، اور پہلے اسی سے شروعات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سپنے دکھنا شروع ہوئے تھے۔ اور وہ رحلۃ المذنبین والی حدیث بہت مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم کو دکھایا گیا کہ ایک کو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک کا منہ چیرا جا رہا ہے، ایک کے سر پھوڑا جا رہا ہے، اور یہ جو پوری حدیثیں ہیں یا ایسی ہی حدیثیں ہیں۔ تو سپنے میں ایک وحی کا یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم، یعنی یہ نہیں کہ یہ ترتیب وار ہے، ہم ایسے ہی بتا رہے ہیں، ایسے یہ بھی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم جس کو کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دے، ڈائریکٹ دل میں بات ڈال دے، بغیر کچھ کہے یا بغیر کچھ بتائے۔ یہ ایک صورت ہوتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ثابت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام میرے اوپر آ کر کے پھونک دیے، اور یہ بتا دیے مطلب اس پھونک کی وجہ سے ہم کو معلوم چل گیا کہ
وہ نفس کبھی بھی انتقال نہیں ہوگا، جب مرے گا نہیں تب تک جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. یہ حدیث. اور یہ بھی قسم ہے وحی کے نازل ہونے کی کہ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ فَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اسی حدیث میں ہے کہ احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، جب صحابی پوچھے کہ کیسے آتا ہے آپ کے پاس کیف یأتیک الوحی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کیا ہے؟ کبھی کبھی گھنٹی جیسا آواز ہوتا ہے. یہ گھنٹی کی آواز بہت شدید ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بہت زیادہ کٹھن ہو. سب سے زیادہ بھاری صورت جو ہوتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی، اور یہی وہ صورت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی، جب وحی ایسے نازل ہوتی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن جو ہے بھاری پڑنے لگتا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک اونٹنی پر تھے تو وحی نازل ہونے لگی، وہ اونٹنی سہ نہیں سکی اتنا بھاڑ، اتنے جو ہے وزن دار چیز ہے، یہ بیٹھ گئی بالکل. اور ویسے ہی ایک بار کہتے ہیں زید بن ثابت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہے ران تھا میرے ران کے اوپر تھا، بیٹھ کر گئے تھے ایسے ہی. تو ان کے اوپر وحی جب نازل ہونے لگی تو کہتے ہیں اتنا میرا پیر بھاری ہو گیا کہ ابھی ٹوٹ جائے گا، ایسا ہو گیا. تو یہ سب سے کیا ہے مشکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے کی ایک صورت ہے. اور کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے احیانا یأتینی مثل الملک رجلا، کیا ہے؟ کبھی کبھی فرشتے کی شکل میں ایک بندہ آتا ہے، فرشتہ ایک بندہ کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کے مجھے بتاتا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل مشہور ہے، اور آ کر کے ہم کو بتاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی فرشتہ اپنے اصلی صورت میں آئے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھے، جو کہ سورہ نجم میں بھی ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اور ایسا بھی وحی کا ایک یہ ہے جو معراج میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس بلائے اور اللہ تعالیٰ جو بھی یہ کرنا ہو وحی کر دے. اور ویسے ہی ایک صورت یہ بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو بتا دے، ٹھیک ہے، بغیر واسطہ کی، جو کہ صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام اور کیا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. کچھ کہتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. اور ایک صورت کہتے ہیں یہ بھی ہے، کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے بات کرے، ٹھیک ہے، یعنی یہ انبیاء کے لیے خاص، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ آیت کے خلاف جا رہا ہے کیا من وراء حجاب کے آڑ میں نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بغیر حجاب کے بھی اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ان سے اللہ تعالیٰ بات کیے کفاحاً، بغیر حجاب کے، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے وحی کی ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا تو شاید کوئی حدیث نہیں ملتا ہے. اور جبکہ اکثر لوگ اس کے خلاف ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف جنت میں ہوگا، یا پھر کچھ کے لیے یہ ثابت ہے، سب کے لیے یا انبیاء کے لیے بھی سب میں ثابت نہیں ہے. تو یہ وحی کی خوبصورتی ہے. خیر بتانا یہ تھا کہ وحی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نازل ہوتی رہی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ عمل کرتے رہے. یہی رکتے ہیں، واللہ اعلم.